الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ لاسٹ ہم نے 5ویں روزے کی عبادات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 6 روزے میں کون کون سی عبادات شامل کر لیں تو اس کی بھی برکات کو ہم آسانی سے اور زیادہ پا سکتے ہیں اور اس کی برکتیں ہم لوٹ سکتے ہیں۔ اور صغیرہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے اس بارے میں آپ کو پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں، یعنی جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز پڑھنے تک اس کے درمیان یہ جو ٹائم ہے، یہ جو وقفہ ہے، اس کا صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے کہ اگر فجر کی نماز پڑھ لیں اور پھر ظہر کی پڑھ لیں تو اس کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہو جائیں تو ان کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ظہر سے جب آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بیچ کا جو ٹائم ہے وہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر عصر سے مغرب پڑھ لیں اور پھر اسی طریقہ سے عشاء، اور پھر عشاء سے فجر کا یہ جو سارا ٹائم ہے یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ کہ نماز کی کتنی ہی برکت ہے۔ باقی برکتیں اپنی جگہ کہ انسان ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس نماز کی برکت سے اگر وہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہے اور پابندی کرتا رہے تو وہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ اس کا ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جمعہ، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک یہ پورے ہفتے کا کفارہ ہے، اور پھر اسی طریقے سے ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان المبارک تک پورے سال کا یہ کفارہ ہے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی یہ نعمتیں رکھیں، اور یہ عبادات ہم اس کی کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کا وہ انعام ہمیں کتنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ جس نے ہمارے لیے نمازوں کی پابندی، ہمارے لیے رمضان المبارک فرض کرنا، نماز فرض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جتنی شکر گزاری کریں اتنا ہی اللہ کی طرف جو رغبت ہے انسان کی بڑھتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں کہ جس نے ہمیں الحمدللہ رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اب آپ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے، یعنی ہم اگر کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے تو پھر یہ فضیلت ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ تو کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو بڑے گناہ ہیں، تو بڑے گناہوں سے بچتے رہیں، اور صغیرہ گناہوں کا کفارہ جو یہ حدیث شریف میں نے بیان کی، اس کے تحت اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالی مزید ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے 6 روزہ، اس کے اندر ہمیں کون کون سی عبادات شامل کر لینی چاہیے۔ 6 روزہ فجر کی نماز کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 26-21 مرتبہ آپ اس کی تلاوت کر لیں۔ پھر بعد نماز ظہر دعائے برائے فراخی رزق، کہ اپنے رزق کی وسعت کے لیے 17 مرتبہ یہ آپ دعا پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز عصر پارہ نمبر 28 کی سورہ طلاق اور اس کی آیت نمبر 2، اس کو بھی 17 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز مغرب آیات الکرسی 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ اکثر لوگ اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، تو آیت الکرسی نہیں، آیات الکرسی، تو اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے آیات الکرسی۔
پھر بعد نماز عشاء یہ دعا 40 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ تو اس طریقے سے آپ اس رمضان المبارک کے چھٹے روزے میں ان عبادات کو شامل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان روزوں کی مزید اس روزے کی برکات اور اس کی رحمتیں نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے خصوصیت سے دعا ہے کہ ہمیں اس وائرس، اس وبا سے محفوظ فرما کر جلد از جلد ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔